الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا متفق علیہ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل کئی جمعوں سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ قرآن و سنت کی بنیادوں پر مسلمان اپنے خود ساختہ ان مسائل کو چھوڑ سکیں جن کو انہوں نے یا ان کے بزرگوں نے یا کم از کم ایسے انسانوں نے وضع کیا ہے جو انسان معصوم نہیں ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے غلطیوں سے محفوظ نہیں رکھا۔ ان بنیادوں پر، ان اصولوں پر، ان احکام و مسائل پر اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اتحاد و اتفاق پیدا کرنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ موجودہ دور میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے لیں، چاہے ہندوستان ہو، ہندوستان کا ایک اٹوٹ حصہ کشمیر ہو، یا اسی طرح سے دنیا کے دوسرے ممالک اور دوسرے خطے ہوں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے، جہاں جہاں مسلمان کے اوپر ظلم و جور کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے علاقے ایسے ہیں کہ مسلمان دین سے دور نظر آتا ہے۔ مسلمان جھوٹ، فراڈ اور اسی طرح سے قرآن و سنت سے دوری اختیار کر چکا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اگر مسلمان قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد کر سکیں، اگر مسلمان اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق کا ثبوت دے سکیں، تو یہ مسلمانوں کی تنہا وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے، اپنی اجتماعیت اور اپنا اتحاد ثابت کر کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر اس کا دراسہ ہندوستان کے ماحول میں کیا جائے، ہندوستان میں جہاں جہاں بھی، جس صوبے میں بھی الیکشن کے وقتوں میں یا دوسرے اوقات میں مسلمانوں نے ایک طرفہ فیصلہ کر کے چند پارٹیوں کو منتخب کر کے اگر اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے، تو نتائج ہمیشہ ملک کے حق میں، امن و سلامتی کے حق میں، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی تنفیذ کے حق میں ہمیشہ مثبت آئے ہیں، بہتر آئے ہیں۔ اگر مسلمان آج بھی متحد ہو جاتا ہے، یا کم از کم مسلکی اختلافات میں کم سے کم جہاں اختلاف کی گنجائش ہو اس کو چھوڑ کر مسلمان کم از کم اس بات پر اتفاق کر لے کہ مسلمان سیاسی اتحاد پیدا کرے گا، تو ایسی صورت میں آئندہ آنے والے سالوں میں جہاں جہاں بھی انتخابات کے اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جنگ آزادی سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انگریزوں نے ہمارے وطن عزیز کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے جراثیم، ان کی چھوڑی ہوئی آلائشیں اور وہ گندگیاں جو ان کے ذہن میں تھی اور ہمارے ذہن میں منتقل کر کے وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے، وہ آج بھی باقی ہیں۔ آج بھی مذہب کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر اور اسی طرح سے برادریوں اور رنگوں کی بنیاد پر
اور مختلف انداز کی تہذیبوں کی بنیاد پر مسلمان اور ساری کی ساری قومیں آپس میں منتشر ہیں، اسی انتشار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے دشمن طاقتیں اور وہ طاقتیں جو مسلمانوں کو پنپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر کے وہ لوگ مسلمانوں کے درمیان بالخصوص اور تمام اقوام کے درمیان بالعموم انتشار پیدا کر کے، اختلاف پیدا کر کے اور دور سے بیٹھ کر کے مسکراتے ہیں، اور ہم ان کی مسکراہٹ کو نہیں سمجھ پاتے۔ آج وہ ہم کو سانپوں کی طرح سے ڈس کر کے نکل جاتے ہیں، اور کل ہم جا کر انہی کو دوبارہ سے دودھ پلا پلا کر اپنے مال کو ان کے پیچھے برباد کر کے اس بات کی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں لوگوں سے قربت اختیار کر لی، فلاں نیتاؤں سے قریب ہو گئے، فلاں میڈیا میں آ گئے، اخبارات میں ہماری تصویر چھپ گئی، میڈیا کے اوپر ہمارا انٹرویو آ گیا۔ اللہ رب العالمین کے واسطے مسلمانوں کے مفاد سے، اقلیات کے مفاد سے، اسلام کے مفاد سے اس انداز کا کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اگر مسلمان آج بھی باغیرت مسلمان بن کر کے نہیں ابھرا اور مسلمان نے آج بھی صحیح انداز سے قوت فیصلہ کا ثبوت دے کر کے صحیح فیصلے نہیں لیے، آج بھی اگر مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا ثبوت نہیں دیا، تو جنگ آزادی کو زیادہ مدت نہیں گزری ہے۔ اس تھوڑی سی مدت کے اندر جس انداز سے حالات پلٹے ہیں، اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ جس جنگ آزادی میں 1 سے 1.5 صدی یا 2 صدی کے اندر 10 لاکھ تقریباً مسلمانوں کے علماء کرام شہید کر دیے گئے، اتنی بڑی بڑی قربانیوں کا صلہ یہ ملے گا کہ آج ہمارے لیے سانس لینا تنگ کر دیا جائے، ہماری مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے۔ یہ ہمارے بعض بزرگوں کی ان غلطیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے پاکستان کے نام پر ایک ریاست قائم کر کے ہندوؤں کے ذہن میں یہ ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں جگہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کا بائی لاز، ہندوستان کا قانون، ہندوستان کا دستور، ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کی انسانیت اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ یہ ہندوستان سارے مذاہب کو لے کر چلے گا تو چل پائے گا، ورنہ نہیں چل پائے گا۔ اسی کے خلاصے کے طور پر، اسی کی تفاصیل کے طور پر آپ کے سامنے چند خطبے آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت اور فضیلت، انتشار کی قباحت، اور اسی طرح سے جنگ آزادی جو کہ مناسبت تھی، اس سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں موسمی مناسبت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حج بیت اللہ سے متعلق چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ جو اللہ رب العالمین کا شعار ہے، بیت اللہ جو اللہ رب العالمین کی شان ہے، بیت اللہ جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ جیسی عظیم اور مقدس سرزمین اس دنیا پر نہیں رکھی۔ اس دنیا کے اندر ایسی مقدس سرزمین کا کوئی وجود نہیں، ایسی بابرکت سرزمین کا کوئی وجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر پیدا کیے گئے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین پر نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب اور عظیم کتاب کی وحی کی ابتدا جس سرزمین سے کی گئی ہو، جس سرزمین کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے اس میں ظلم و جور کا، الحاد کا اور اسی طرح سے ناانصافی کرنے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی عمل نہ بلکہ ارادہ ہی کر لیا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ سرزمین جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی دردناک سزا سنائی ہو، وہ سرزمین جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنا مضبوط سرٹیفکیٹ پیش کر دیا، اس سرزمین کے بارے میں، وہ سرزمین جو مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ام القریٰ قرار دیا، تمام شہروں کی ماں، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مبارک مدینہ منورہ، یہ دو سرزمینیں، یہ حرمین شریفین جن کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، جن میں بلا ضرورت کے کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا یا اگر شرعی عذر نہ ہو تو کسی کے ساتھ قتل و خوریزی کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جو بذات خود پودے اگائیں ان تک کو کاٹنے کا حکم، ان تک کو کاٹنے کے لیے منع کیا گیا، شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ شہر جو شہر سرزمین امن و سلامتی ہیں، وہ شہر جن شہروں میں جانوروں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، وہ شہر جن میں پرندوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے، وہ شہر جن میں درندے بھی نکل آئیں
تو ایسی صورت میں ان کے لیے مستقل احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہوں۔ ان شہروں کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور آج کے موسم میں جو ہمارے حجاج کرام وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں، ان کا مقصد چاہے عمرہ کرنا ہو، چاہے حج تمتع، حج قران یا حج افراد کرنا ہو، یا جو بھی حج کی قسم انہوں نے نیت کر کے یہاں سے نکلے ہوں، کچھ لوگ جا چکے، کچھ لوگ جانے والے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو ہندوستان سے امن و سلامتی کا، توحید کا، اتباع رسول کا پیغام لے کر کے وہاں جانا چاہیے، مثبت ذہنیت کے ساتھ جانا چاہیے، وہاں جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں خدمات کا کیا عالم ہے، خدمات کی کیا عظمت ہے۔ وہاں جا کر کے اس مقصد سے نہ جائیں کہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں عبادت کے لیے، لیکن وہاں جانے کے بعد منفی ذہن کے نتیجے میں ہم وہاں بیڑی سگریٹ نہ چھوڑ سکیں، داڑھی کو موڑنا نہ چھوڑ سکیں، اپنے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانا نہ چھوڑ سکیں، جھوٹ بولنا نہ چھوڑ سکیں، لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑ سکیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑ سکیں۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے نہیں چھوڑی اور اسی طرح سے ہم مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد بھی اس کی حرمت کو پامال کرتے رہے، اس کے تقدس کو نہ سمجھ سکے، تو ایسی صورت میں حج بیت اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ حج بیت اللہ کر سکے، اور اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے اگر ان کے کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، تو اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے خرچے کا، ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا، دوا کا، اور اسی طرح سے ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کر کے وہ حج بیت اللہ کر کے واپس آنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں حج بیت اللہ ان پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ حج بیت اللہ ہو یا دوسرے ارکان اسلام ہوں، یہ سارے کے سارے حقیقت میں ترجمانی کرتے ہیں توحید اور اتباع رسول کی۔ اگر حج بیت اللہ سے یا بیت اللہ کے عمرے سے یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر سے ہم کو اتنی عبرت نہ مل سکے، وہاں سے جانے کے بعد ہم یوں ہی شرکیات کرتے کرتے واپس آ جائیں، وہاں سے جانے کے بعد ہم ایسے ہی بدعات کرتے کرتے واپس آ جائیں، وہاں سے جانے کے بعد ہم ایسے ہی گناہ کرتے کرتے واپس آ جائیں، صرف ہمارے ناموں کے ساتھ حج بیت اللہ کی طرف نسبت کر کے حاجی کا لفظ لگ جائے، اور اس کے بعد بھی ہم جرائم کرتے رہیں، اس کے بعد بھی ہم گناہ کرتے رہیں، تو بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اپنا سرمایہ برباد کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، جو غریب اور مسکین افراد ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ لوگ اپنی زمینیں بیچ بیچ کر کے، اپنے سرمایے کو بیچ بیچ کر کے، اپنی کھیتی باڑیاں بیچ بیچ کر کے حج بیت اللہ کی نیت سے نکلتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ ٹریننگ سینٹرز میں اور بیت اللہ شریف کے لیے حج کرنے کے لیے جو تربیتی کیمپ لگائے جاتے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ منفی ذہن بنانے اور غلط انداز کا تصور پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان کو بتایا جانا چاہیے کہ حج بیت اللہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہم توحید کو سمجھ سکیں، حج بیت اللہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سمجھ سکیں۔ ماضی کی زندگی میں ہم نے جو کچھ کوتاہیاں کی ہیں، حج بیت اللہ کرنے کے بعد یا اسی طرح سے ارادہ کرنے کے بعد ہم ان برائیوں کو چھوڑیں اور اچھائیوں کی طرف لپکیں، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم باب اور ایک اہم پہلو ہے جو ہر شخص کی زندگی میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اتنی استطاعت عطا فرمائے کہ وہ حج و عمرہ کر سکیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، مکہ و مدینہ کی سرزمین کو دیکھ سکیں۔ تو آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ذکر کی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد
5 چیزوں پر ہے، 5 ایسے ارکان ہیں، 5 ایسے پلرز ہیں، 5 ایسے کھمبے ہیں جن پر اسلام کی مکمل عمارت کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کھمبا بھی کم کر دیا جائے تو اسلام کی عمارت اور انسان کا ایمان اور اسلام کمزور پڑتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسا معبود حقیقی نہیں جس کی جانب سجدہ کیا جا سکے، جس سے دعائیں کی جا سکیں، جس کی قبروں کو مقدس یا پکا بنایا جا سکے، جس کی قبروں پر چادریں چڑھائی جا سکے۔ صرف اللہ رب العالمین کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، جس پر چادر چڑھانا، جس پر غلاف چڑھانا، جس کو تقدس کو سمجھنا، جس کی جانب سجدہ کرنا، جس کی جانب رکوع کرنا، جس کا طواف کرنا، جس کے حجر اسود کو بوسہ دینا، جس کے رکن یمانی سے حجر اسود تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اور سارے کے سارے احکام و مسائل اس کے گرد میں اور اس کے آس پاس ایسے اس سے منسلک ہیں جن سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں، اللہ کی توحید کی پیروی میں، اتباع رسول کی پیروی میں ہم کو تعاون ملتا ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کا گھر ہے، لیکن کتنے ایسے گھر بنا لیے گئے، کتنی ایسی قبریں ہیں جن کو مقدس سمجھ کر کے ان کا طواف کیا جاتا ہے، کتنی ایسی قبریں ہیں جن پر غلاف چڑھائے جاتے ہیں، کتنی ایسی قبریں ہیں جن پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، کتنی ایسی قبریں ہیں جن کو اونچا کیا جاتا ہے، کتنی ایسی قبریں ہیں جن پر بیٹھ کر کے ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، کتنی ایسی قبریں ہیں جن پر بیٹھ کر کے منتیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، قبروں والوں کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے اور غلط انداز کی دین کی ترجمانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام مخالف چیزیں ہیں۔ اور آج کے دور میں ہماری کچھ حکومتوں نے ان لوگوں کو ایسا بڑھاوا دے دیا کہ صوفیزم کے نام پر ان لوگوں نے ننگا ناچ جس انداز سے پوری دنیا کے اندر ناچا ہے، جس انداز سے مسلمانوں اور اسلام کے نام پر سودا کرنے کی جرت کی ہے، جس انداز سے ان لوگوں نے توحید اور اہل توحید اور متبعین سنت کے خلاف آوازیں اٹھائی ہیں، ان پر اتہامات لگائے ہیں، ان چیزوں کا خمیازہ ان کو یقیناً بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کی آواز اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمانوں کا ایک گروہ جا کر کے مشرکوں کا ساتھ نہ دے دے، ان سے ہاتھ نہ ملا لے، ان سے شانہ بشانہ چلنے نہ لگے اور ان سے ہاتھ ملا کر کے اتفاق نہ کر لے۔ آج کے دور میں یہ چیز واضح طریقے سے ثابت ہو چکی۔ ہمارا میڈیا وہی ترجمانی کرتا ہے، ہمارے ذمہ داران وہی تعبیر پیش کرتے ہیں، ہمارے افراد اسی چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے سمپوزیم کیے جاتے ہیں، سیمینار کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کی جاتی ہیں جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل اسلام صوفی اسلام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام نے جو اسلام پیش کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش کیا، اس کے اندر صوفیت کی کوئی جھلک دکھا دی جائے۔ اور آج کے دور میں تو ہمارے دور میں ایسے ایسے میڈیا موجود ہیں جو ایسے ایسے اینکرز کو یا ایسے ایسے افراد کو بلا کر کے بیٹھاتے ہیں جن کو پاکستان دہشت گرد نظر آتا ہے، لیکن پاکستان کے افراد بلا کر کے اور اسکائپ کے ذریعے سے اور دور کے وسائل کے ذریعے سے ان کو بیٹھا کر کے ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں اور ان کے سے یہ ثابت کرایا جاتا ہے۔ وہ برجستہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب اسلام کے محتاج نہیں ہیں، ہم کو ہندوستانی اسلام چاہیے۔ کون سا ہندوستانی اسلام جس میں قبر پرستی کی جاتی ہو؟ کون سا ہندوستانی اسلام جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر باقاعدہ کاری ضرب ماری جاتی ہو؟ کون سا ہندوستانی اسلام جس کے اندر قبروں کا طواف کیا جاتا ہو، جس میں قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہوں؟ کون سا ہندوستانی اسلام، کون سی تعبیر پیش کی جا رہی ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو پورا کا پورا اسلام، ارکان اسلام، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ارکان ہیں یہ توحید اور اتباع رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ آپ معاشرے کو دیکھ لیں، لا معبود بحق الا اللہ،
صحابہ کرام کی تعبیر ہے۔ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کی ترجمانی اس کی شرح ان کلمات کے ذریعے سے کی کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے اس تعبیر پر بھی کاری ضرب لگا کر کے، کوئی کہتا ہے لا حکم الا اللہ، کوئی کہتا ہے لا غلبۃ الا اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، غلط انداز کی تعبیرات پیش کر کے ارکان اسلام کے پہلے رکن ہی کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمان کیسے بچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ ہی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ پہلی رکن میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ارکان اسلام ہوں، ارکان ایمان ہوں، اسلام کے دوسرے مسائل ہوں، ان میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمازیں قائم کرنا ہو، اسلام کا دوسرا رکن، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں نماز قابل قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، آیت کریمہ میں بھی یہی بات کہی گئی، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا گیا ان کی عمر میں ایک بار۔ لیکن موجودہ دور میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ انسان ہمیشہ حج کے لیے جائے، یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہمیشہ عمرے کے لیے جائے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے تو اللہ رب العالمین کے اخلاص کو سامنے رکھ کر، اتباع رسول کو سامنے رکھ کر، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے آپ حج بیت اللہ کے لیے ضرور جائیں۔ لیکن بار بار سفر کرنے سے بہتر ہے کہ اس سرمایے کو کسی غریب کے اوپر صرف کر دیا جائے۔ بار بار حج بیت اللہ اور عمرے پر سرمایہ صرف کرنے سے بہتر ہے کہ اس سرمایے کو کسی غریب کے لیے صرف کر دیا جائے کہ وہ بھی حج اور عمرہ کر سکے۔ اگر اس نے آپ کے سرمایے پر حج یا عمرے کو انجام دیا تو ثواب میں آپ برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے بھی حج یا عمرے کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ انسان کو شوق ہوتا ہے، وہ جانا چاہتا ہے، جائے ضرور جائے، ایک سے زائد مرتبہ بھی کرے، لیکن اس میں کثرت اور مبالغہ پایا جائے۔ جیسے آج کل کے سرمایہ داروں کے ہاں موجود ہے کہ 5 اسٹار حج کرنا ہے، بڑے آرام کے ساتھ، کمبل جسم سے نہیں ہٹنا چاہیے، کولر اور اے سی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا حج ہے؟ حج بیت اللہ میں آپ جائیں تو غریبوں کی ذہانت کو سامنے رکھ کر، غریبوں کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس میدان محشر میں، اس جگہ پر ہم لوگ کیسے جمع ہوں گے جہاں اللہ رب العالمین ہم کو قیامت کے دن جمع کر کے ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ جس کو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ کو استطاعت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ حج بیت اللہ جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، حج بیت اللہ جو اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے، جو مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے مسلمان ایک جیسے لباس میں، ایک جیسے کلمات کے ذریعے، ایک جیسے میدان میں، ایک جیسی سرزمین پر، سارے کے سارے مسلمان، کوئی بادشاہ ہو یا غریب ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سارے کے سارے لوگ گریو زاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے آگے دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ حج بیت اللہ استطاعت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہماری جماعتیں اور ہماری بعض تنظیمیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اشارہ کافی ہوگا، استطاعت کے بغیر بھی سرمایہ گھر پر نہیں ہے، گھر پہ بچے بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، دواؤں کا پیسہ نہیں ہے، لیکن 40 دن 50 دن کے لیے ہم کو باہر نکلنا اور گھروں سے بے رابطہ ہو جانا، ٹیلی فون تک کا استعمال نہ کرنا، غیر ملکی اسفار میں بھی ہم اس بات کا خیال کریں کہ وہاں سے ٹیلی فون نہیں کیا جا سکتا،
خود میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے واقعات کہ بوڑھے ماں باپ ہیں وہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ بیٹا اس چیز میں نہ جائے، لیکن بیٹے نے 4 مہینے کے لیے اپنے امیر شریعت سے، امیر طریقت سے وعدہ کر لیا ہے تو افریقہ چلا گیا۔ ماں باپ بلکتے رہیں، تڑپتے رہیں۔ ماں باپ اگر منع کر دیں، ماں باپ باحیات ہیں تو جہاد جیسے فریضے کی بھی اسلام نے گنجائش دی ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ عبادت کے نام پر گھر پر لوگوں کو بلکتا ہوا چھوڑا جائے؟ یہی ذاکر نگر کا واقعہ ہے کہ ماں تڑپ رہی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، شوہر نہیں ہے، میڈیکل اسٹور سے باقاعدہ ادھار دوا لے کر کے بھیک مانگنی پڑی ایک عورت ذات کو، اور اس کے بعد کسی حد تک صحت سدھر سکی اور اس کی بیماری دور ہو سکی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس وجہ سے ہم کو اسلام کی سچی تعبیر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آئیے حج بیت اللہ میں جو توحید کے مظاہر ہیں ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ حج بیت اللہ اور حج بیت اللہ سے متعلق بہت سارے ایسے امور ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ رکھا۔ وہاں شیطان کو، جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں قربانی پیش کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہاں آب زمزم کا پانی پینا مسنون ہے، صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کا اشارہ اور واضح دلیل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی تاریخ کو اس دنیا میں زندہ کرنا یہ زندہ قوموں کی علامت ہے، دنیا میں ترقی کرنے کی علامت ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کی علامت ہے، اور یہی آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام جو بڑھاپے میں جن کو اولاد ملی، اس اولاد کو اللہ رب العالمین نے جب یہ کہا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے گردن پر چھری چلا دو، تو اللہ رب العالمین کی پیروی کے نتیجے میں وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین، تو بیٹے نے کہا، برگزیدہ بندہ تھا، کہا کہ اے میرے والد، اگر آپ کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، مجھ کو آپ مطیع و فرما بردار پائیں گے۔ یہ صورتحال تھی، یہ قربانی پیش کرنے کا جذبہ تھا۔ بیٹے کو لٹا دیا گیا، باپ نے بھاگ پر پٹی باندھ لی، چھری گردن پر رکھ دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، بیٹا تو آگے چل کر بہت سارے کارنامے انجام دینے والا ہے، اس وجہ سے بیٹے کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے۔ جنت سے دمبا لایا گیا، بیٹے کی جگہ پر لٹا دیا گیا، اس کی گردن پر چھری چلی، اور یہ پوری کی پوری داستان ہے۔ آپ دیکھیں انہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر کو لے جا کر بے آب و گیا سرزمین پر وہاں پر بیٹھ چھوڑ دیں، مکہ مکرمہ میں جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ جانور ہیں، نہ چرند پرند ہیں، بالکل بے آب و گیا سرزمین جہاں چلچلاتی دھوپ پڑتی ہے۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے کہ مجھ کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو فرمایا تب جائیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو وہ میری حفاظت فرمائے گا، میرے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ پانی کے لیے دوڑی، صفا مروہ کے درمیان دوڑی، اور اس کے بعد آب زمزم کا وجود ہوا، دنیا کا وہ مقدس ترین اور عظیم ترین پانی جو دنیا کی تمام بیماریوں کے لیے شفا یابی قرار دیا گیا، ایسا پانی جو کئی سارے چشموں سے مل کر کے بنتا ہے، ایسا پانی جس کا ایک قطرہ کئی ہزار لیٹر کے اندر ڈال دیا جائے تو پورے کے پورے پانی کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا پانی جس کو اللہ رب العالمین نے مقوی رکھا، ایسا پانی جس کے اندر غذائیت رکھی گئی۔ بہت سارے صحابہ اکرام ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم آب زمزم کو پی پی کر کئی ہفتے تک گزارا کر لیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ آب زمزم کے اندر جہاں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی گئی وہیں بھوک کو مٹانے کی بھی صلاحیت رکھی گئی۔ تو آپ جب جائیں اور مکہ مکرمہ پہنچیں تو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ نہ کریں کہ وہاں پہنچ کر کے
تنقیدیں کریں، وہاں پہنچ کر کے وہاں جو مسائل بتائے جاتے ہیں ان مسائل کی مخالفت جس کی وصیت آپ کو ہندوستان کے کیمپوں کے اندر کر دی جاتی ہے، جبکہ وہاں جو مسائل بتائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 99% ایسے مسائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن قرآن و سنت کی پیروی ہمارا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ تو حج بیت اللہ کے لیے آپ جائیں تو حج بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی تاریخ کو سامنے رکھیں، آپ دیکھیں کہ غار حرا وہیں پر واقع ہے، آپ دیکھیں کہ غار ثور وہیں پر واقع ہے، آپ دیکھیں کہ بلال حبشی نے جب اسلام قبول کیا تو اسی سرزمین پر، اسی چلچلاتی دھوپ پر پاؤں میں بیڑیاں ڈال ڈال کر کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آل یاسر کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ مشاہدہ کریں کہ خانہ کعبہ، مسجد حرام، آب زمزم اور اسی طرح سے مشاعر مقدسہ، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، منا کا میدان، ان ساری کی ساری چیزوں سے اسلام کی کون سی تاریخ وابستہ ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے ذہن میں تاریخ کو تازہ کریں۔ آپ جب جائیں اگر توحید کے تقاضوں میں کچھ کمیاں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کمیاں دور ہونی چاہیے۔ اتباع رسول کے تقاضوں میں کچھ کمیاں ہیں تو آنے کے بعد وہ کمیاں دور ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اب تک ہندوستان کے تناظر میں یہاں کے علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، لیکن وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے، کن مشکلات میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعبیر کی، کس انداز سے مسجد قباء کی تعبیر کی، کس انداز سے وہاں سے چلے اور غربت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کٹیاں بنا کر اپنی بیویوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ زندگی گزاری۔ کون سا عالم تھا کہ آپ چٹائی پر سویا کرتے تھے، آپ کی مبارک پیٹھ پر چٹائی کا نشان پڑ جایا کرتا تھا؟ کون سی تاریخ تھی کہ آپ نے خندق کے موقع سے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے؟ اس تاریخ کو یاد کیا جائے جہاں پر 3 مہینے تک ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں اس کو روزے رکھنے پڑتے تھے، بھوک اور پیاس کے نتیجے میں اس کو فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ جب جائیں تو دیکھیں کہ وہ تاریخ ہماری کون سی تاریخ ہے۔ یہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ، یہ ہندوستان کے علماء کرام کی تاریخ، یہ ہندوستان میں جو طریقت آئی، جس انداز سے صوفیاں نے جڑیں پکڑی، ان کے ذریعے سے تعبیر کی جانے والی وہ مسخ شدہ تاریخ، جس میں اسلامی تاریخ کے نام پر یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں، جس میں اسلامی تاریخ کے نام پر صحابہ کرام پر طعن کیا جاتا ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے نام پر غلط انداز کی طعن و تشنیع کی جاتی ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے نام پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذوالنورین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، ان تک پر تنقیدیں کی جاتی ہیں۔ اس تاریخ کو چھوڑا جائے، حقیقی تاریخ پڑھی جائے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنی تاریخ کو زندہ کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حج بیت اللہ کا ایک ایک رکن، ایک ایک واجبات، ایک ایک ادائیں اور اسی طرح سے ایک ایک حکم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم کو توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو احرام باندھنے کا حکم دیا، یکساں لباس تمام مردوں کے لیے زیب تن کرنے کا حکم دیا گیا، ایک ہی انداز کی تکبیرات، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں، اے اللہ رب العالمین تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس تلبیے کو آپ توحید کے نام پر، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ توحید قرار دیا ہے، اس کو آپ احرام کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ آپ صفا مروہ پر جو دعائیں پڑھتے ہیں، آپ حج بیت اللہ کرنے کے درمیان طواف کرنے کے بیچ میں دعائیں پڑھتے ہیں، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت جو اس میں مسنون ہے، اسی طرح سے تلبیہ پکارنا ہو، حج بیت اللہ کے دوران صفا مروہ کی دعائیں ہوں، اور ایسے ہی قربانی کرنے کی دعا،
جمرات کو کنکری مارنے کی دعائیں اور ساری کی ساری دعائیں جو دعائیں حج بیت اللہ میں ہم کو سکھائی گئی ہیں، یہ مکمل طریقے سے توحید کا پیغام دیتی ہیں۔ اور اس سے بڑا توحید کا پیغام کیا ہوگا کہ وہاں عبد القادر جیلانی یاد نہیں آتے؟ اس سے بڑا توحید کا پیغام کیا ہوگا وہاں نظام الدین اولیاء کے نعرے نہیں لگائے جاتے؟ ساری کی ساری زبانوں پر چاہے ان بزرگ ہستیوں کو ماننے والے افراد اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے افراد ہی کو نہ ہو، وہ بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ وہاں جانے کے بعد تلبیہ پکاریں، وہاں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کو یاد کریں، وہاں جانے کے بعد ایک ہی انداز کا احرام پہنا جائے، ایک ہی انداز کا لباس پہنا جائے، اور اسی طرح سے جب میقات سے احرام باندھیں وہاں پر جو نیت کی جائے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی، آگے چلنے کے بعد بھی اللہ کی بڑائی، مسجد حرام میں گھستے وقت بھی اللہ کی بڑائی، طواف کرتے وقت بھی اللہ کی بڑائی، سعی کرتے وقت بھی اللہ کی بڑائی، منا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، عرفات جس کو حج اکبر کہا گیا، عرفات جو حج کا بنیادی رکن ہے جس کو حج اکبر قرار دیا گیا، عرفات ایک ایسا مقام ہے جہاں پر وقوف کے بغیر انسان کا حج باطل ہو جاتا ہے۔ عرفات میں جو دعا سکھائی گئی وہ بھی توحید کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے افضل دعا ہے جو انبیاء کرام نے ہمیشہ عرفات میں مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا۔ تو توحید کی مکمل ترجمانی، توحید کی مکمل عکاسی اور توحید کی مکمل تصویر یہ ارکان اسلام اور بالخصوص حج کے اندر رکھی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام کے نام پر غلط انداز کی بدعات کو حج میں انجام دینا، قصر کے مسائل کو لے کر جو مشاعر مقدسہ میں چاہے مقیم مکہ ہو اس کے لیے بھی قصر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے نام پر غلط انداز کے پروپیگنڈے، نمازوں کو جمع کرنے کے نام پر غلط انداز کے پروپیگنڈے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہم نے اپنے دین میں گھسا کر کے دین کی مکمل تصویر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، مس کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر سنت رسول کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام بھی تو دیکھا جائے، اس کو بھی تو سمجھا جائے۔ اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہی درمیان کے بعض افراد جن کی تربیت، جن کی ذہن سازی یقیناً یہودیت کے افراد کرتے ہیں، دوسرے افراد کرتے ہیں، اسلام دشمن کرتے ہیں، اور ان کی ذہن سازی کر کے ان کو پیسے کی لالچ دے دے کر کے ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ایک سال کے دوران حرمین شریفین دونوں نشانے پر آ گئے۔ پچھلے حج میں منا کے اندر بھگدڑ مچا کر کے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں نے جو حرکتیں کی، ہزاروں حجاج وہاں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ حرکت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کسی انداز کے الحاد یا کسی انداز کے ظلم کا ارادہ بھی کر لے مکہ مکرمہ کے اندر تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کا کیا حشر ہوا تھا، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا کیا حشر ہوا تھا، صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا کیا حشر ہوا تھا۔ ان معاملات کو ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں ابھی رمضان کے آخری ایام میں مدینہ منورہ کے اندر جو دھماکہ کر کے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے اور وہاں کی امن و سلامتی کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، یہ ان لوگوں کا دوسرا حربہ تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو نشانہ بنایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ کسی انداز کی بدتمیزی، کسی انداز کی سرکشی، کسی انداز کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی نمک پانی کے اندر گھل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے
کہ یہ احادیث اور یہ آیات بالکل برحقیقت ہیں. اگر ان لوگوں نے اپنی شرارتیں نہیں روکی تو ایسی صورت میں حرمین کے تقدس اور حرمین کی عظمت، حرمین کے امن و سلامتی کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. وہ دوبارہ سے ابابیل بھیج سکتا ہے، وہ دوبارہ سے ایسے لشکر تیار کر سکتا ہے جو ان لوگوں کو تباہ و برباد کریں. ان کی شرارتیں چلتی رہیں گی اور اللہ رب العالمین کی تدابیر چلتی رہیں گی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ذاتہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے معاملات کو. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حرمین کے تقدس کو سمجھ سکیں، ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ سعودی حکومت حرمین میں حجاج کرام کے لیے، معتمرین کے لیے جو خدمات انجام دیتی ہے، وہاں کی فورسز، وہاں کے پولیس والے جس انداز سے حجاج سے گرمی کو بھگانے اور ان کے اوپر پانی تک کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. ہر 2 آدمی 3 آدمی کے بیچ میں 10-20 لیٹر کی بوتلیں ٹھنڈے پانی کی موجود ہوتی ہیں. ایک ایک انسان اگر 35 سے 40 لاکھ آدمی ہیں اور ایک ایک انسان اگر 24 گھنٹے میں 10 لیٹر بھی پانی پیتا ہے تو آپ اس کو 35-40 لاکھ سے ضرب دے دیں. یہ ساری کی ساری چیزیں مفت فراہم کی جاتی ہیں. کھانا پینا مفت فراہم کیا جائے، پانی مفت فراہم کیا جائے، ساری سہولیات مفت دی جائیں، آپ سے صرف ٹکٹ اور آنے جانے کا پیسہ لیا جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے. آپ کو اس حکومت کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کی جڑیں نہیں کھودنی چاہیے. جو انداز ہمارے بعض لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، ناشکری کی انتہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توحید کی جانب، اتباع رسول کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.